السلام علیکم، کہانیوں کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ تینوں بہت غریب تھیں اور شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں سب سے الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا کہ ان کا آسرا بنتا۔ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بہن دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں سے زیادہ عقل مند اور سیانی بھی تھی۔ بڑی بہنیں اسے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی اور گھر کا سارا کام کاج بھی اسی سے کراتی تھی۔ یہ چھوٹی تھی اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور منہ سے ایک لفظ تک نہ بولتی تھی۔ اس پر بھی بڑی بہنوں کا جلاپا کم نہ ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تینوں بہنیں کام کاج اور کھانا پکانے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ سب سے چھوٹی بہن، جس کا نام منہاس تھا، اپنی بہنوں سے کہنے لگی، باجی جان، آج میں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اتنا عجیب و غریب کہ بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ خواب سچ نکلا تو ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا، کیسا خواب؟ سناؤ تو ذرا ہم بھی سنیں۔ منہاس نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا اور وہ گاتا بھی تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اڑتا ہوا میرے کندھے پر آن بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، منہاس خوش ہو جا کہ تیری غریبی کے دن اب تمام ہوئے۔ قسمت تم پر مہربان ہوا چاہتی ہے۔ کوئی دن آئے گا تمہاری گود خوشیوں کے پھولوں سے بھر جائے گی۔ شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کرے گا۔ تم اس ملک کی ملکہ بن جاؤ گی۔ شادی کے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ اس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا ہوگا۔ اس کا نام تم شہزادی سمیرا رکھنا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹے ہوں گے۔ بڑے کا نام سعید اور چھوٹے کا نام ولید رکھنا۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ منہاس نے اتنا کہا اور اپنے بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کا خواب سن کر خوش ہوئی ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کر راکھ ہو گئی۔ منہاس کے خواب نے ان کے دل میں حسد کے کانٹے چبو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہاس کو دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بے پر کی اڑاتی ہو؟ وہ سمجھتی تھی کہ بہنیں اس کا خواب سن کر پھولی نہیں سمائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر یہاں تو بات الٹ ہو گئی۔ بہنوں کو جلاپے کا روگ لگ گیا اور منہاس منہ لٹکا کے رہ گئی۔ اتنے میں ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اجنبی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تینوں بہنیں مارے ڈر کے کانپنے لگیں، ایک دوسرے کو تاکنے لگیں۔ اجنبی نے ان کی حالت بھانپ لی اور جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ ہمایوں میرا نام ہے اور تم سے ضروری کام ہے۔ میں بغیر اجازت چلا آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے کہ میں باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑی ہو گئیں کہ شہزادے کے سامنے بیٹھا رہنا گستاخی کی سزا بڑی کڑی ہے۔ شہزادے نے کہا، بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو۔ اور اس پر تینوں بہنیں دم ساتھ کر بیٹھ گئیں۔ شہزادے نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر ابھی پوری ہوا چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منہاس میری ملکہ بنے گی۔ اور تینوں بہنوں کو یوں لگا جیسے وہ ایک بار پھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ششدر سی ہو کے شہزادے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انسان بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی ایک ساتھ ہے۔ منہاس اپنی خوبصورتی میں بے مثال اور سوجھ بوجھ میں باکمال ہے۔ اسے ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر منہاس نے بڑے ادب سے کہا، شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاں کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کے اڑا
اور وہ گھڑی آن پہنچی کہ مناز ایک نوخیز کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے بہت دور گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں شروع ہی سے منہاس کی دشمن تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خوب موقع آیا تھا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آن پہنچی اور منہاس نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، کہکشاں کا ٹکڑا تھی۔ ماتھے پر 5 کرنوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے منہاس کو بے ہوشی کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو نہ دیکھ سکے۔ فوراً بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ کتے کا پلہ رکھ دیا۔ جس نے سنا تو دانتوں میں انگلیاں داب کے رہ گیا کہ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کے وطن لوٹا۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ شہزادی مناس نے ایک کتے کے پلے کو جنم دیا ہے۔ بڑا حیران ہوا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور جب مناس کو پتہ چلا کہ شہزادہ جنگ سے واپس آ گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس سے ملنے سے کترانے لگی۔ ہمایوں نے جب یہ دیکھا کہ مناس شرمندگی محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے بلوایا اور کہا، تم کیوں نادم ہو مناس؟ قدرت جو کرتی ہے ہمیں اس کے کیے پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ پہلے دن تھی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگلے سال مناس پھر سے ماں بننے والی تھی کہ شہزادہ ہمایوں پھر جنگ کے لیے چلا گیا۔ دونوں بہنوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا۔ اب کے مناس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر بہنوں نے اس کی جگہ پھر کتے کا پلہ رکھ دیا۔ مناس کو ہوش آیا تو اس کے پہلو میں کتے کا پلہ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادہ ہمایوں جنگ سے واپس آیا تو پھر یہی سنا کہ منہاس نے کتے کے پلے کو جنم دیا ہے۔ وہ سنتے ہی دل تھام کر رہ گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا۔ تیسرے سال پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ جنگ سے واپس آتے ہی یہ سنا کہ شہزادی مناس نے ایک بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اب شہزادے نے منہاس کو نکال دیا۔ مناس نے بلی کے بچے کو گود میں لیا اور محل سے باہر آ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی تھی اور اپنی راہ چلتی جاتی تھی۔ بہت سوچتی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، مگر کچھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، ایک وہم ضرور تھا کہ ممکن ہے یہ کارروائی اس کی بہنوں کی ہو۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک عبادت گاہ میں پہنچی جہاں برسوں سے ایک دانش مند بوڑھا بیٹھا رہتا تھا۔ مناس نے روتے روتے اپنی بپتا کہی اور بوڑھے سے امداد چاہی۔ دانش مند بوڑھے نے کہا، میں اس راز کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں سے بہت دور ایک سمندر ہے جسے پتھروں کا سمندر کہتے ہیں۔ اس سمندر کے درمیان 2 چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں کے درمیان گانے والے پرندے کا گھونسلہ ہے۔ اپنی بپتا اس پرندے سے کہنا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور ہاں، یہ شیشے کی صندوقچی ہے، اس میں سنہرا تیر بند ہے۔ یہ تیر تمہیں سمندر تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو راستے میں تمہیں بہت لوگ ملیں گے جو تمہاری مدد کرنا چاہیں گے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی کی باتوں میں نہ آنا اور اپنی راہ چلتے جانا۔ جب تم پتھروں کے سمندر میں پہنچ جاؤ تو آگے بڑھ کر گانے والے پرندے کو پکڑ لینا۔ اس وقت تمہیں چاروں طرف کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور و غل سنائی دے گا۔ کئی لوگ تمہیں پکاریں گے، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہیں تو تم بھی پتھر کی بن جاؤ گی۔ اب جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ شہزادی مناس نے شیشے کی صندوقچی لی اور چل دی۔ اس کے آگے آگے بلی کا بچہ چلتا گیا۔ وہ ایک جنگل میں پہنچی، شام ہو رہی تھی۔ مناس ایک جھوپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا باہر آئی اور بولی، آؤ بیٹی، آؤ آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ تمہارا نام شہزادی مناس ہے۔ میں تمہیں مدت سے جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ تم اس وقت گانے والے پرندے کی تلاش میں جا رہی ہو۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پھر تمہیں کاہے کا ڈر ہے؟ آ جاؤ بیٹی۔ مناس حیران و پریشان بڑھیا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بڑھیا نے اسے اچھے کھانے کھلائے، پھل دیے، شربت پلائے
एनाज ने पेट भरकर खाया। फिर बुढ़िया से सवाल किया, अम्मा जान, आप कौन हैं और जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? बुढ़िया ने कहा, एनाज बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ, सबसे अलग थलग रहती हूँ कि मुझे वीरानों से प्यार है। मेरी ताकत की हद है ना शुमार है। कहो अभी एक पल में तुम्हारे शोहर की सल्तनत का तख्ता उलट दूं, सबको उड़ा दूं। लाओ ये शीशे की संदूकची मुझे दे दो और फिर देखो तमाशा कि तुम्हारे शोहर के मुल्क की कैसे ईंट से ईंट बजती है और तुम्हारे सर से मुसीबत टलती है। मगर मैनाज ने जवाब दिया, बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे खाना पीना को दिया, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरा शोहर बहुत नेक और हमदर्द है, कसूर मेरा है ना कि उसका। और ये संदूकची भी मैं नहीं ना दूंगी तुमसे, जो बन पड़ती है कर लो, अपना जादू आजमा लो। मगर मैं अब जा रही हूँ, शहजादी ने ये कहा और तेजी से बाहर आ गई। चलते चलते शहजादी एक बस्ती में पहुंची। ये खाना बदोशों की बस्ती थी और वो इस वक्त शाम का खाना खा रहे थे। मैनाज भी खाने में शरीक हो गई। कई रोज की भूखी थी, इसलिए खूब सेर होकर खाना खाया। खाने के बाद बूढ़ी खाना बदोश औरतें इसके गिर्द जमा हो गईं। इनमें से जो सबसे ज्यादा अक्लमंद थी वो मिन्हाज से कहने लगी, मुझे पता था कि तुम आओगी। तुम्हारा नाम मिन्हाज है। तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, मगर तुम्हारी बहनों ने तुमसे धोखा किया और तुम्हारे पहलू में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे रख दिए। बस यही बात है ना? और हाँ, तुम्हारे खावंद ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ अब लौट के मत आना, नहीं तो जिंदा जला दी जाओगी। और अब तुम गाने वाले परिंदे की तलाश में जा रही हो। ये संदूकचा मुझे दे दो। मिन्हाज ने कहा, बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं ये संदूकचा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी चाल को समझती हूँ और अब जाती हूँ। मिन्हाज ने ये कहा और बस्ती से चल खड़ी हुई। खाना बदोश औरत चीखने चिल्लाने लगी, मगर मिन्हाज आगे आगे चलती रही। आखिर वो पत्थरों के समंदर के करीब जा पहुंची। क्या देखती है कि बहुत बड़ा समंदर ठाटे मार रहा है। इसके पानी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, दरमियान में 2 ऊंची चट्टानें हैं। शहजादी मिन्हाज अल्लाह का नाम लेकर पानी में उतर गई। जो ही इसने पानी में पांव रखा, पानी इसके टखनों तक आ गया। वह आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों की सिमत चली। जब वो चंद गज के फासले पर रह गई तो अचानक ही चारों तरफ से शोर और गुल बरपा होने लगा। ऐसे में किसी ने जोर जोर से मिन्हाज को पुकारा कि देख, मैं आ गया हूँ। मैं शहजादा हुमायूं ही तो हूँ। और शहजादी सब कुछ भूल गई, तेजी से पलट कर देखा और वही पत्थर की बन गई। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यहाँ से कहानी का दूसरा रुख सामने आता है। मिन्हाज की बहनों ने इसके दोनों बेटों और बेटी को दूर एक गांव में भिजवा दिया था, जहां वो एक गरीब किसान के यहाँ पल रहे थे। किसान को पता था कि वो शहजादे और शहजादियां हैं, इसलिए वो इनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह कर रहा था। वो अचानक ही बीमार पड़ गया और जब उसने देखा कि मौत नहीं टलेगी, तो इसने दोनों शहजादों और शहजादी को राज बता दिया और दूसरे ही रोज इसका इंतकाल हो गया। तीनों बहन भाई फूट फूट कर रोए कि वो तो उसे ही अपना बाप समझते थे। चंद रोज बाद ही तीनों बहन भाई घर से निकले और इसी दानिशमंद बूढ़े के पास पहुंचे कि जिसने इनकी माँ को शीशे का संदूकचा और सुनहरी तीर दिया था। बूढ़े ने इन्हें शीशे का संदूकचा और पत्थरों की समंदर की तलाश में रवाना कर दिया। सबसे पहले सईद गया, मगर वो भी पत्थर का बन गया। दूसरी बार वलीद गया, मगर वो भी लौट के ना आया। सईद के बाद सुमेरा चली और जब वो चट्टानों के पास पहुंची तो कयामत का शोरगुल बरपा हुआ था। कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। ऐसे में सुमेरा को भी कई आवाजें आईं, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो मैं वलीद हूँ। मगर इसने एक न सुनी और परिंदे के घोंसले की तरफ बढ़ती गई और आवाजें और तेज तर होती गईं। मगर सुमेरा ने किसी आवाज पर कान न धरा और चलती रही और आखिर इसने गाने वाले परिंदे को दबोच लिया। परिंदे ने सुमेरा से कहा, ऐ नेक दिल सुमेरा, अपने चुल्लू में समंदर का पानी लो और 5 मरतबा इन पत्थर बने हुए लोगों पर छींटे मारो।
سمیرہ نے ایسا ہی کیا اور دیکھا ہر طرف سے لوگ زندہ ہونے لگے۔ ارے یہ تو پتھر تھے، سبھی انسان بن گئے، اٹھنے لگے۔ کوئی وزیر تھا، کوئی امیر، کوئی سپاہی تھا، کوئی سپہ سالار۔ سمیرہ کے دونوں بھائی بھی انسان بن گئے۔ تینوں بہن بھائی گلے مل کر خوب روئے۔ انہوں نے پرندے سے پوچھا کہ ان کی امی کہاں ہیں؟ پرندے نے اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر میناس کھڑی تھی۔ اس کے قدموں میں بلی لوٹ رہی تھی۔ یہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ ماں کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یہ اس کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ہر ماں اپنے خون اور گوشت کو پہچانتی ہے۔ اس کا نام ممتا ہے۔ شہزادی میناس اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بچے اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سب لوگ جب محل میں پہنچے تو شہزادہ ہمایوں اپنی بیوی اور بچوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ جو لوگ قافلے کے ساتھ آئے تھے انہیں بھی جولیاں بھر بھر کے انعام دیا۔ اگلے دن شہزادہ ہمایوں نے میناس سے پوچھا، آپ کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میناس نے جواب دیا، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ کیا؟ ہمایوں نے کہا، وہ میری بہنیں ہیں، ان کو اپنی غلطی درست کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میناس نے جواب دیا۔ میناس پھر شہزادہ ہمایوں سے بولی، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ میں جو کہتی تھی وہ سچ تھا۔ شہزادہ ہمایوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سمیرہ کے ماتھے پر ستارہ جھلملا رہا تھا۔ میناس کا خواب سچا تھا۔ دیکھا بچوں، حسد کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہمیں حسد سے بچ کر اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے۔